ہوتا چلا جائے اور مسلمان اس کو فالو کرنا شروع کر دے, اتنا خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا کہ دنیا ہی میں جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے. افسوس سب سے زیادہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں پر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی پیاری کتاب کو چھوڑ کر کس کو فالو کر رہے ہیں؟ گوروں کو. دیکھ نہیں رہے ان کے معاشرے کا کیا حشر ہو گیا, یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ان کے معاشرے کا حشر نشر ہو گیا. یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے, غلط دوا کھاتا ہے, اور غلط دوا کھانے سے اس پہ دورے پڑ رہے ہیں. دوسرا مریض بھی وہی دوا کھاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار نہیں کھاؤ, اس کا حال دیکھو کیا ہو گیا, اس کو یقین نہیں آ رہا, تو آپ لے جا کے دکھاتے ہیں دیکھو کیا حال ہو گیا. وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بالکل. اس کا مطلب آپ کی عقل بالکل ہے بھائی, آپ بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. آپ کیا ہو گئے ہیں؟ بالکل سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. کہ جو تباہ شدہ معاشرہ ہے اس کی تباہی آپ کو نظر نہیں آ رہی. ترقی ترقی ترقی, یعنی یہ تو ایک اور ایک دلیل ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود جو تباہ ہو گیا ہو. تو سوچو ترقی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اس معاشرے کی کامیابی کی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو کتنے ترقی یافتہ ہیں, یہ دلیل ہے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں. میں کہتا ہوں اتنے ترقی یافتہ ہو کے بھی ناکام ہیں, یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دلیل ہے بہت بڑی, اتنا کچھ ہو کے بھی ناکام زندگی. یہ کوئی زندگی ہے؟ کتے پالنا کوئی زندگی ہے؟ اولاد سے محبت کیوں نہیں ہے بھائی؟ باپ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ماں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیوں کتے پہ اتنا دل اپنا لٹا رہے ہو؟ ابھی ہم گئے, آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو, مسائی قوم جو جنگلی قوم ہے, دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے, اس کو سبسکرائب کر لیں تو تھوڑا سا ثواب ملنے کا چانس ہے انشاءاللہ. اس میں ہم نے جنگل کے جنگلی انسانوں کی لائیو ویڈیو دکھائی کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, مردار کھاتے ہیں. اور میں تو زیادہ ان کی وہاں نہیں وہ کر رہا تھا, میں نے کہا کوئی ترجمہ نہ کر دے. ان کے ہاتھ جیب میں ہر وقت خنجر بھی رہتا ہے, اور جو شیر کو مار سکتے ہیں اس کے لیے مولوی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, پکا کے کھا جائیں, ہم کہاں جائیں گے بھائی. تو لوگوں کے میسج بھی آ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے, پکا بھی سکتی ہے. تو ان کے بارے میں کئی لوگوں نے بتایا, بچہ مرنے پر اتنا نہیں روتے جتنا گائے مرنے پہ روتے ہیں. یہ کامیاب زندگی ہے. اب میں کہوں چونکہ ان کے پاس ہزاروں گائے ہیں, معاشی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں, یہ بڑی زبردست قوم ہے, اور شیر کو مار کے کھاتے ہیں. انسان نہیں ہے. انسان جو خون پی رہا ہے, جو مردار کھا رہا ہے, وہ انسان نہیں ہے. جو گائے کے مرنے پر بچے سے زیادہ رو رہا ہے, وہ انسان نہیں ہے. اب یہ قوم اگر ترقی کر کے پتلون بھی پہن لے گی, لیکن گائے کے ساتھ یہی حال اگر رہے گا تو یہ انسان نہیں کہلائے گی. اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو ایسا یہ تکلیف ہوتی ہے. میں مانتا ہوں اس معاشرے میں بڑی خوبیاں بھی ہیں, لیکن وہ قانون نے مضبوط کیا ان کو. ہماری قوم اچھی ہے, حکمران اچھے نہیں ہیں ہمارے ساتھ, ان کے حکمران ان کے ساتھ اچھے ہیں. قوم اتنی اچھی نہیں, ان کی حکمرانوں نے تربیت کی ہے ان کی. ہمارے کرپٹ چور اچکے ہیں اور ان کے غلام ہیں, اس لیے اگر یہ ان کی غلامی چھوڑ دیں تو یہ دنیا کے بہترین حکمران ہو جائیں. یہ غلامی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار, کیونکہ ایسا مسمرزم ہوا ہے ان کے دماغوں پہ, ایسا جادو کیا ہے. کیونکہ 100 سال گورے نے حکومت کی نا ہندوستان پہ, ایسا جادو کر کے گیا ہے کہ وہ ان کو اپنی پتلونیں پکڑا کے گیا ہے, انہی کو صاف کرتے رہنا, اپنے بوٹ دے کر گیا ہے کہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی مت کرنا. تو یہ لگے ہوئے اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا ہی نہیں جب تک یہ اس غلامی کے طوق سے نکلیں گے نہیں. ان کی سمجھ میں اسلام نہیں آئے گا.
تو قرآن اگر پڑھا جائے، کاش سمجھ کے پڑھا جائے، تو ایسے انسان کا دل کھلتا ہے، روشن ہوتا ہے. کیسی پیاری آیتیں ہیں، کیسی پیاری آیتیں. باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کچھ آیتوں میں، کہیں ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، کہیں اللہ پڑوسی کا بیان کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال کر. کون؟ کائنات کو بنانے والا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت سے بھاگنا نہیں ہے. اس نے پیدا کیا ہے. غیر مسلم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب کسی کی زندگی